والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا الفدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اور آپ تین عظیم ہستیوں کی طرف منسوب ایک عظیم الشان محفل کے اندر شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. حضور بندہ نواز بیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صد الشریعہ فضل طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مرشد کریم آقا احمد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ. قسمت کو جگانے کے لیے تو ایک ہی بزرگ کی نسبت کافی ہے. تین بزرگ، اور صرف تین نہیں، یہ ایک مکمل سلسلہ ہے بزرگوں کے فیضان کا جو آج اس محفل کے اوپر چلا برستا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات مکرم، یہاں پر دیوان گاہ میں اولیاء کرام موجود ہیں، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور پرفتن کے اندر ہمیں اللہ والوں کا نام لیوا بنایا. جسے چاہا بنا لیا، جسے چاہا تن پہ بنایا. یہ بڑے کرم کے ہم فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر جلسوں کے کامیابی کی ضمانت بن کر کے ہمارے سامنے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ہی سے جیسے کامیاب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی حضرت کا نام آنا شروع ہوا، محفل کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب فیضان ہے غربت خضرا کے وقت. مجھے یاد آتا ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ابتدائی دور میں، یعنی جب ضعیفی ظاہری طور پر بھی نہیں تھی، ویسے تو حضرت کبھی بھی ضعیف نہیں تھے ہماری مدد میں، لیکن بظاہر جب کچھ ضعیفی ہوئی، اس سے پہلے جب ہمارے گاؤں ناگور شریف کے قصبہ باسنی میں تشریف لائے تھے، تو حضرت نے وہاں پر اپنی ہی آواز میں، پیاری آواز میں اپنا پیارا کلام پڑھا تھا. نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، عنایت کسی کی ادھر ہو رہی ہے. تو طیبہ میں مجھ کو طلب کر رہے ہیں، طلب میری اب معتبر ہو رہی ہے. اور میں داویدانی ہو دیتے ہیں مجھ کو، میری زندگانی امر ہو رہی ہے. سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کیسے امر ہو گئی، وہ ہمارے اور آپ کے رواؤں کے ساتھ کہتے ہیں نا، جو اس بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مٹ جاتا ہے وہ چمک، زندگانی میری امر ہو رہی ہے. آج حضور تاج الشریعہ کا نام ہم لے رہے ہیں، یہ سب کا سب فیضان ہے.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم حضرات مکرم، وقت گرچہ مختصر ہے اور مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس سے پہلے اپنی گفتگو ختم کر دوں، لیکن میں چاہوں گا کہ صرف ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارا جلسہ سننے کے لیے آئے، واہ واہ سبحان اللہ کہا اور اٹھ کر کے چلے گئے، نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے دل کے اندر کچھ ایک کسر پیدا ہو، ایک للک پیدا ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو، کیونکہ ابھی جو وقت چل رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کل میں اس ٹاپک کو زیادہ معلومات بناتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ کہنے کے اعتبار سے سب بڑھ رہا ہے، لیکن جو ایمان کی چمک اور دل کے اندر حق پر ڈٹ جانے کا جو جذبہ ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چائے کی پیالی میں لوگ پی رہے ہیں، ایک پیالی کے اندر پی رہے ہیں، ایسے حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات کے اندر میں ایک پیغام آپ کے حوالے کروں گا۔ آج کی جو یہ محفل سجائی گئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے پہلے اسے آپ سمجھ لیں۔ حضرت شیخ ابو علی طباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ جو اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ والوں کا ذکر کرنے سے دل کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، ہمت کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے۔ آپ ان اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں آئے، اگر آپ کے دل کے اندر ایمانی قوت نہ پیدا ہو تو پھر محفل میں آنے کا فائدہ کیا؟ تو جب یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو دل کے اندر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ان اللہ والوں کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو ان کا ذکر آپ سن کے جائیں تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور بڑا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات قرآن مقدس پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، قرآن کا علم حاصل کرتے ہو، ایسے ہی ایک اور علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک اور علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، جس طریقے سے تم قرآن کا علم حاصل کرتے ہو ایسے ہی یقین کا علم بھی حاصل کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط ہے، جن کا یقین بڑا مضبوط ہے، ان کی محفلوں کے اندر بیٹھا کرو، یقین والوں سے یقین کی باتیں سنا کرو، اور یقین والوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر کے اپنے دل کے اندر یقین کو مضبوط کیا کرو۔ فرماتے زیادہ عمل سے تھوڑا یقین حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کمزور یقین والے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بات کے اندر بکھر جاتے ہیں اور سنیت سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرات مکرم آج ہم جس دور کے اندر ہیں اس دور کے اندر یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کیسے حاصل ہوگا؟ نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب ان اللہ والوں کا ہم تذکرہ سنیں گے تو جیسے حضور تاج الشریعہ یقین کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، حضور تاج الشریعہ، حضور صدر الشریعہ استقامت کے اعلیٰ درجہ پہ فائز تھے، جب ان کا تذکرہ سنیں گے ہمارے دلوں کے اندر بھی یقین کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ حضرات مکرم آج کیسے حالات ہیں آپ دیکھیں، لوگ دنیا والوں کی باتیں بڑی آسانی سے مان جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کھانا ہے، ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا ایک عام انسان ہمیں کوئی بات بتا دیتا ہے اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جتنا یقین ہمیں ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارے اندر نہیں پیدا ہو پاتا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آخرت کے خوف سے آپ کو رات میں نیند نہ آئی؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کمزور ہے۔ کیوں؟ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہاں پڑوس کے اندر آگ لگ چکی ہے، کیا آپ کو نیند آئے گی؟
اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا آپ کو نیند آئے گی؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا اگر یہ گناہ کرو گے، یہ نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ کے اندر جلائے جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں نیند آتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قبر بندہ مومن کو دباتی ہے، تب سے مجھے رات میں نیند ہی نہیں آتی۔ اسے کہتے ہیں یقین۔ ہم نے کتنی حدیثیں سنی ہے، ہم نے کتنی آیتیں سنی ہے، جہنم کے سخت عذاب کے بارے میں ہم نے کتنی بار سنا ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہم خوب جم کر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم دنیا کے عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا یہ ساری وعیدیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ، جب سے مجھے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر بندہ مومن کو دباتی ہے، تب سے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ کونین کے آقا امت کا غم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قبر بندہ مومن کو بھی دبائے گی، لیکن اس طرح پیار سے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود کے اندر دبائے گا۔ تو بتاؤ، بتانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ اگر ام المومنین نے ایک قبر کے عذاب کے بارے میں سنی، ان کی نیند اڑ گئی، ہماری نیند کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یقین ہمارا کمزور ہے۔ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم تم پر یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ ابھی آیت کریمہ اتری ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ، یہ آیت کریمہ اتری ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ حکم دیں، ابھی میں گردن کاٹ کے آپ کے قدموں کے اندر آؤں۔ پھر آقا نے فرمایا، صدقت یا ابا بکر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر تم نے صحیح کہا ہے۔ یعنی وہ صرف زبانی بات نہیں تھی، حقیقت تھی۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے تو صدیق اکبر اپنی گردن کاٹ کے رکھ دیتے، اور میرے آقا نے ہمیں گردن کاٹنے کے لیے تو نہیں کہا، میرے آقا نے یہی تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بھی ہم فجر میں سوئے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ شراب سے منع فرمایا، پھر بھی قوم پیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جھوٹ سے منع فرمایا، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے وہ گناہ جن سے ہمیں منع کیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ اجمیر شریف کے اندر پڑھایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت، حضور محدث اعظم پاکستان اور دیگر بڑے بڑے اکابرین حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، اور ظہر سے لے کر کے عصر کے وقت تک آپ پر غشی بے ہوشی تاری رہی۔ جب ہوش آیا، حضور حافظ ملت سے آپ نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وقت بتایا، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت سنا تو سمجھ گئے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور حافظ ملت نے عرض کیا، حضور آپ کو کوئی درد ہے، آپ کو تکلیف ہے؟ آپ کی آنکھوں کے اندر میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ پھر عرض کی، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، میرے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور جب بے ہوشی کے عالم کے اندر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرماتا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے جو جواب دیا اس کو سنو، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو اللہ کی بارگاہ کا کیسا یقین عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ بے ہوشی کی عالم کے اندر نماز چھوٹ جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور حافظ ملت سے، اگرچہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت بارگاہ الہی کے اندر جو حاضری تھی وہ حاضری نہیں کرا ہو گئی۔
اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ دن میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، ایک بار کی حاضری تو میری چھوٹ گئی۔ اگر بے ہوشی کے عالم کے اندر حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ الہی کے اندر ایک حاضری چھوٹ جائے تو رونے لگ جائے۔ ہماری کتنی حاضریاں ان لوگوں کی جو بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہوتے ہیں چھوڑ جاتی ہے، وہ تو نہیں رویا کرتے، وہ تو نہیں بےتاب ہوتے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اللہ والوں کا یقین بڑا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ میرے آقا نے جو بتا دیا ہے وہ سچ ہے، اور ویسا یقین آج ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں۔ بات یاد آئی نماز کی، حضور صلی الشریعہ کی، تو ایک بات حضور صلی الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر کے اندر جب آپ کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق کی بات ہے چلتے چلتے راستے کے اندر ایک کنواں آ گیا، اور آپ بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے کنویں کو نہیں دیکھ پائے، اور کنویں کے اوپر والے حصے پہ آپ نے قدم رکھ دیا۔ قریب تھا کہ آپ کا دوسرا قدم کنویں کے اندر چلا جاتا اور حادثہ پیش آ جاتا۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، ارے مولانا صاحب آگے دیکھیے، آگے کنواں ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے پلٹے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب یہ سنا کہ آگے کنواں ہے اور جان جا سکتی ہے، جان کو خطرہ ہے، میں واپس گھر کی طرف پلٹ جاؤں، نہیں، وہ جانتے تھے کہ میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک جب نماز میں ہے، جان رہے یا چلی جائے لیکن خدا کی بارگاہ کی حاضری نہیں جانا چاہیے۔ گئے اور آخر وقت تک مسجد کے اندر حاضر ہو کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آج ہم بزرگوں کی کرامتیں سنتے ہیں، کرامتیں بھی سنا کرو لیکن کرامتوں سے زیادہ ان استقامتوں کو سنا کرو۔ اور جب بات آئی حضور صلی الشریعہ کی تو آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ والوں کی باتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھے، جب بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں بھی کمال بھی ہوا کرتا ہے۔ کیسا کمال ہوتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال سے 1 سال پہلے کی بات ہے، آپ دہلی ہاسپٹل کے اندر آئی سی یو کے اندر آپ کو ایڈمٹ کیا گیا۔ اسی وقت کی بات ہے جب آپ کو آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کیا گیا، آپ نے وقت معلوم کیا تو انہوں نے وقت بتایا، آپ نے فرمایا وضو کا انتظام کیا جائے، میں نماز ادا کروں گا۔ لیکن مریدین نے اس لیے توجہ نہ دی، حضور کی طبیعت بڑی علیل تھی، آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نماز ادا کروائی جائے گی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے وضو کرایا جائے، کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ حضور ابھی تکلیف کے اندر ہے۔ آپ اللہ جانتے ہیں جب بندہ آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کے اوپر طرح طرح کے تار لگے رہتے ہیں، یہ دل کی بے و حرکت کو ناپنے والا، یہ بلڈ پریشر کو ناپنے والا، یہ خون کی گردش کو دیکھنے والا، آئی سی یو کے اندر یہ سب جھمیلے ہیں۔ لیکن بندہ مومن ان جھمیلوں کے درمیان بھی اس بات کو یاد رکھتا ہے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، اور میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز کے اندر ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ نماز کا وقت کہیں چلا نہ جائے، آپ نے کوئی پرواہ نہ کی کہ میں آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو بھی تار لگے تھے ان سب کو اپنے جسم سے جدا کیا، وضو کے پانی کا انتظام کیا اور نماز پڑھی گئی۔ اب حضور تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ لگاتے، کیا ایسا یقین ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ اب اس یقین کا کمال دیکھو، یقین کا کمال دیکھو جو حضرات میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں آئی سی یو کے اندر موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ میرے پیر و مرشد کا بیڈ لگا ہوا تھا اسی کے سامنے امریکہ کا ایک ڈاکٹر بھی ایڈمٹ تھا۔ جو حضرات تحقیق کرنا چاہے آج بھی ہاسپٹل کے اندر جا کر کے نام وغیرہ بتا کر کے پوری تحقیق کر سکتا ہے۔ اس مریض کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اب یہ بالکل ختم ہونے کی کگار پر ہے، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس مرنے والے مریض نے جب میرے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھا، اپنی ماں سے کہتا بھی جان اس بزرگ کا چہرہ دیکھ کر میرے کو سکون ملتا ہے، آپ ایسا کریں مجھے پیچھے سے تھوڑا اونچا کر دے، میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہے، اس بندہ خدا کو اپنے خدا سے کتنا پیار ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ کی اور اپنے خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس امریکہ کے مریض کا یہ معمول بن گیا، میرا مرشد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا وہ دیدار کرتا رہتا، کہتے
दवाई काम करे, न डॉक्टर और तबीब काम करे, वो अल्लाह वाले की नजर वहां पे काम कर जाती है। मेरे पीर और मुर्शिद तो अपने रब के अपने रब का नाम लेकर और इबादत करके वहां से डिस्चार्ज होकर के बरेली शरीफ तशरीफ ले गए। लेकिन आज भी उस हॉस्पिटल के अमले से आप मालूम कर सकते हैं जो मरीज मरने वाला था, मेरे मुर्शिद का चेहरा देख करके ठीक हुआ, बरेली शरीफ आया, बारगाह में हाजिर की और निकल मेरे पीर और मुर्शिद को अल्लाह तआला ने वो यकीन दिया था, वो जानते थे कि डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जो करेगा वो खुदा करेगा। अगर खुदा को भूल जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। और मेरे पीर और मुर्शिद का यकीन कितना मजबूत था। और एक बात और याद रखें, जहाँ पे बचने का मौका होता है वहां पे तो हर कोई बच जाता है, लेकिन जहाँ पे बड़े नाजुक मौके आते हैं वहां पर शरीयत पे अमल कर लेना ये सबके बस की बात नहीं है। नाजुक मौकों पर शरीयत पे अमल वही करेगा जो ताबे शरीयत होगा। आप एक ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और मुफ्ती आबिद हुसैन साहब का बयान है कि जब मेरे पीर और मुर्शिद ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ गए तो पास में एक ऐसी औरत आकर के बैठ गई, उसकी सीट थी जिसका जिस्म कुछ जगह से खुला हुआ था। तकवा परहेजगारी इसका नाम है। मुत्तकी बन करने की गाय इस जमाने में कोई एक मेरे हजरत अख्तर का तकवा छोड़कर। अल्लाह अकबर। मेरे पीर और मुर्शिद आज आप देखें हर जगह तो हम परहेजगारी दिखाएंगे, लेकिन अगर ट्रेन के अंदर हमारी सीट अगर ऐसी जगह पड़ गई जहाँ पे किसी खातून की बर्थ पास में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? लेकिन बंदा जब परहेजगारी इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी मदद का सामान पैदा करता है। मेरे मुर्शिद ने मुफ्ती आबिद हुसैन साहब से कहा कि ये गैर महरम औरत यहाँ पे आकर के बैठ गई है, एक पर्दा मेरे और इसके बीच में लगा दिया जाए ताकि गैर महरम पर अचानक भी मेरी नजर न पड़ने पाए। पर्दा लटका दिया गया। उस खातून ने जब देखा कि बंदा मोमिन इतनी गैरत वाला है, उसे भी गैरत आ गई, उठ करके दूसरी जगह चली गई। जब बंदा बचता है तो अल्लाह ताला बचने की राहें पैदा करता है, और जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की परवाह नहीं करता तो शैतान उसे चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। और ये एक तो मौका नहीं, ऐसे सैकड़ों नाजुक मौके आए जहां पर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा खासतौर से जब हुकूमती मामला आ जाए तो फिर बंदा जो है बेबस होकर के ले जाता है। मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला ने अपनी अखीर उम्र के अंदर शरीयत के पासदार नहीं बने थे, बल्कि आपकी जिंदगी का इब्तिदाई दौर भी तकवा और परहेजगारी का आईना था। आप मिस्र की सरजमीन पर पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात मैं और अर्ज कर दूं, आजकल कुछ मुखालिफीन ताजुश शरिया ये कहते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया मिस्र में पढ़ने गए और वहां पर मजहब भी पढ़ाते हैं, तो हुजूर ताजुश शरिया ने वहां पे तालीम हासिल की, उन पर ये फतवा वो फतवा। सुन लो मेरा मुर्शिद इसका जवाब पहले ही देकर के चले गए हैं। मेरे पीर और मुर्शिद ने एक मौके पे कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के अंदर भी कोई बदमज़हब मेरा उस्ताद नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला ने जब मिस्र की सरजमीन पर तालीम हासिल कर रहे थे, मिस्र के अंदर जब एक जमहूरियत का दिन आता था, उस दिन मिस्र की उस यूनिवर्सिटी के अंदर अल अजहर के अंदर हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा बनकर के कोई आता था और सारे तलबा लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे। वो मिस्र की हुकूमत का नुमाइंदा सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ा करता था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला ने भी मौलाना शमीम के साथ में लाइन के अंदर खड़े हैं नुमाइंदे से हाथ मिलाने के लिए। इत्तेफाक की बात है उस साल के अंदर जो नुमाइंदा बन करके आया था वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत आई थी। एक औरत से मेरा मुर्शिद हाथ मिला ले, ये कैसे हो सकता है? वो औरत हाथ मिलाते मिलाते जब हुजूर ताजुश शरिया के करीब पहुंची, मेरे मुर्शिद पीछे हट गए। ये परवाह नहीं की ये अजनबी मुल्क है, ये परवाह नहीं की यहाँ यौम जमहूरियत है, और ये भी परवाह नहीं की ये हुकूमत की नुमाइंदा बनकर के आई है। मेरे मुर्शिद ये जानते थे जो अल्लाह से डरता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब मौलाना शमीम ने हाथ मिलाया, और से सुनिए, मौलाना शमीम ने जब हाथ मिलाया मेरे मुर्शिद ने मौलाना शमीम से बात करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तुम तो हाथ न मिलाया,
غیر محرم سے ہاتھ ملانا ناجائز، اور جو ناجائز کام کرے میرے مرشد نے ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ مولانا شمیم میرے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، اب پہنچ کر کے رو پڑے اور رو کر کے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ تو میرے مرشد نے کہا مولانا شمیم میں جو تم سے ناراض ہوا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے ناراض ہوا ہو، تم توبہ کرو میں تم سے دوبارہ بات کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ ہے شریعت مطالعہ پہ چلنے کا جذبہ، اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے جب بندے کے دل کے اندر یقین کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شام کے دورے پر تشریف لے گئے، علماء کرام کو مشائخ کا ہجوم ہے، اسی ہجوم کے اندر ایک بزرگ نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، اور دیکھا تو آگے بڑھے، میرے مرشد کے قدموں کو چوما، آنکھوں میں آنسو آئے، مائک پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، اور مائک پر جانے کے بعد میں انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں جو اپنے تاثرات پیش کیے، الحمدللہ اس سے میرے مرشد کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے شامی بزرگ مائک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جب میں نے شیخ اختر رضا کو دیکھا تو مجھے بدر کا میدان یاد آ گیا، میں سوچنے لگا کہ میں نے جو سیرت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ بدر کے میدان کے اندر حضرت جبریل امین امامہ شریف اپنے سر پر سجا کر کے آئے تھے، آج جب میں نے شیخ اختر رضا کو دیکھا اور ان کے سر پر پیلا امامہ سجا ہوا دیکھا تو مجھے اتنے حسین لگے مجھے بدر کا میدان یاد کرنے لگا کہ جب حضور اختر رضا اتنے خوبصورت ہے تو جبریل امین کتنے خوبصورت ہے۔ یہ سب جلوے ہیں، اور یہ جلوہ اللہ تعالیٰ کی قوت عطا فرماتا ہے جو شریعت کی پاسداری اور رب کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ وہ دمشق کے دورے پر جب میرے مرشد تشریف لے گئے تھے تو جب میرے مرشد نے اپنا عربی کلام سنایا تھا تو دمشق کے مفتی کہہ اٹھے تھے اخترنا سیدنا و ابن سیدنا، آپ تو ہمارے بھی سردار ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے بارے میں انہوں نے یہ کلمات کہے تھے کہ اختر رضا شیخ اختر رضا ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور میرے مرشد کا جلوہ آپ دیکھیں اللہ نے کیسا جلوہ عطا فرمایا تھا۔ فلسطین کے شیخ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جہاں پہ بھی شیخ اختر رضا قدم رکھتے ہیں اس جگہ پہ نور کی بارش ہونے لگا۔ یہ ایسا نہیں کہ ہندوستان والوں نے ایسے تاج الشریعہ کا نعرہ لگا کر کے انہیں آسمان پہ پہنچا دیا، جو مرتبے ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں پائے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ، یہ صرف ہم ہی لوگ نہیں کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ محمد صالح، انہوں نے جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو انہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ اگر اختر رضا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرما لے۔ یہی تو ہماری بخشش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم تو میں عرض ہی کر رہا تھا ان بزرگوں کے ہم حالات کو کیوں سنتے ہیں تاکہ جب ان کی زندگی کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں ہمارے دل کے اندر بھی وہ یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، 5ویں صدی کے اخیر کے اندر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، یعنی اسلام اور عیسائیت کی جنگ شروع ہوئی۔ 200 سال تک صلیبیوں کی مسلمانوں کے ساتھ میں جنگیں چلی، لیکن ہر جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب 200 سال تک جنگ لڑنے کے بعد میں عیسائی کسی بھی میدان کے اندر مسلمانوں سے جیت نہ سکے تو آخر کے اندر صلیبی جنگوں کے ہیرو سینٹ لوئس نے مرتے وقت میں یہ وصیت کی تھی، اگر ہم جنگ کرتے رہے مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے، اگر مسلمانوں سے جیتنا ہے تو ہمیں 3 کام کرنا ہوگا۔ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور اوریانیت کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جو دین کے اعتبار سے پختہ لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکیلنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں دین کے اعتبار سے جو مضبوط ہے جب تک وہ میدان میں رہیں گے مسلمانوں کے جذبات بیدار رہیں گے۔ آپ دیکھیں غور کریں اس نقطے پر، 200 سال کی جنگ کے بعد میں ان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے
کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے. ان کے اندر جو مضبوط اور یقین اور ایمان والے جو مسلمان ہیں وہ ان کے جذبات کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہیں. تو ان اللہ والوں کی بدولت ہمارے دلوں میں یقین پختہ ہوتا ہے, اور جب یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جلوے کیسے کیسے نظر آتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ابھی پچھلے چند دنوں تک یہ ہوا چلی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ مسلمان لڑکیاں مرتدین مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں اور مشرکین کے ساتھ میں فرار ہو رہی تھی. مجھے بتاؤ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والی بچی ہزاروں بتوں کے سامنے جھکنے والے کسی مشرک کے ساتھ میں جو ہے وہ شادی کر لے, اس کے ساتھ میں فرار ہو جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کا ایمان مضبوط نہیں کیا, ہم نے ان کے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مسلمان عورتوں پر عیسائیوں نے حملہ کیا, حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کسی مقابلے کے لیے آگے بڑھ گیا, عورتیں پیچھے رہ گئی, عیسائیوں نے موقع پایا تو فوراً آ کر کے حملہ آور ہوئے, اور ان کے اندر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی. پطرس جو ان کا سردار تھا اس نے حضرت خولا کو دیکھا تو حضرت خولا کو دیکھ کر کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگا میں اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. حضرت خولا نے مسلم خواتین کے سامنے ایک خطاب کیا اور کہا کہ مشرک عیسائیوں کے ہاتھوں کے اندر ہم جانا کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. اپنے خیمے کی لکڑیاں نکالو اور اس سے مقابلہ کرو. خیموں کی لکڑیاں اٹھائی, مقابلہ شروع ہوا. ان مقدس خواتین نے 30 عیسائیوں کو مار کر کے کیفرے کی ڈار تک پہنچا دیا. آخر میں پطرس حضرت خولا سے کہنے لگا کہ تم بڑی حسینہ ہو, ایک کام کرو, میں ایک سردار ہوں اور بڑی بڑی مالدار عیسائی عورتیں میرے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں, اگر تم اس سے شادی کر لو تمہاری قسمت چمک جائے گی. آپ دیکھیں آج جب معمولی چکر میں گرفتار ہو کر کے مسلمان عورتیں گمراہیت کا شکار ہو رہی ہیں, حضرت خولا نے کیا جواب دیا؟ حضرت خولا نے کہا تھا تو مسلمان نہیں ہے, تو ناپاک ہے اور میں مسلمان ہوں, میں تیرے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں تیری بکریوں کو چراؤں, مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کی پختگی عطا فرماتا ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان اور یقین کو مضبوط نہ کریں تو معاذ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آج ضرورت کس بات کی ہے؟ یقین ہمارا بڑا مضبوط ہو. اور آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا, میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کچھ میرے نبی نے فرما دیا سب سچ ہے, جو وعدہ کیا وہ سچا ہے. لیکن میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہے, اسلام کی باتیں ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو وجہ ہے ہم اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, ہم میسج تو پڑھتے ہیں لیکن حدیث نبوی کا ہم مطالعہ نہیں کرتے. ہم دنیا کے جتنے سر ہیں سب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان کمزور ہے. آج کے اس دور میں بزرگان دین کو سننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, یقین جب مضبوط ہوتا ہے مشکل حالات میں بھی بندہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں اگر یقین مضبوط تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب فرعون آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچے, قرآن مقدس پڑھے, قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میں دریا کے کنارے پہنچ گئے, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں آگے دریا اور پیچھے لشکر, کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین کتنا مضبوط تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہرگز ہم نہیں پکڑے گئے, کہا ہرگز ہم نہیں پکڑے گئے ہیں, اور کہا کہ ان ربی سیہدی, میرا رب مجھ کو راستہ عطا فرمائے گا.
جب یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے راستہ عطا فرماتا ہے، دریا پہ عصا مارا تو دریا نے راستہ دے دیا اور قوم کو لے کر کے پار ہو گیا۔ تو مشکل حالات سے بندہ گھبرائے نہیں، اللہ پر یقین رکھ کے بندہ جب اللہ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ بالکل یقین والا ہوتا ہے، وہ حدیث پاک آپ حضرات نے سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جتنا نفع اور جتنا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے اس نفع اور اس نقصان کو نہ کچھ گھٹا سکتی ہے نہ کچھ بڑھا سکتی ہے۔ جب یہ دل کے اندر یہ یقین اور عقیدہ پیدا ہو جائے تو بندہ کہاں کسی سے ڈرے گا، پھر اس کے دل کے اندر کوئی چیز شک پیدا نہیں کرے گی۔ اور میں ایک بات اور ضروری یہ بھی عرض کروں، اگر ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے، تو پھر اس کے بعد میں عالم کیا ہو جائے گا؟ عالم یہ ہو جائے گا ہر نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور ہر گناہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے تاریخ کے اندر نہیں پڑھا، حضرت غامدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے آپ پاک کر دے۔ میرے آقا نے واپس کر دیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، اقرار کیا۔ میرے آقا نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ غامدیہ حضرت غامدیہ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، روئی کے اندر لپیٹ کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا چلی جاؤ، جب یہ دودھ پی لے اور دودھ پینے کے بعد میں روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب اس کو لے کر کے آنا، تب پھر میں جو ہے وہ تمہارے اوپر حد عائد کروں گا۔ جب ایک زمانے کے بعد میں وہی غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کو دوسرے کے حوالے کیا اور اس کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم دیا اور جو زنا کی سزا تھی اس کے اوپر جاری کی۔ اب آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر بند کمرے میں آپ سے گناہ ہو جائے، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، تو آپ تو سوچتے ہیں بڑا اچھا ہوا مجھے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس بات کا اگر یقین ہو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے، تو پھر عالم یہ ہو جائے گا کوئی نہ دیکھے۔ حضرت غامدیہ میرے آقا کی بارگاہ میں خود پہنچ کر کے کہتی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ یقین جب اللہ کی ذات میں پختہ ہوتا ہے تب بندہ خود اپنی سزا کے لیے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین اگر مضبوط ہو، حضرت عمر کا زمانہ ہو، رات میں اگر ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے تو بیٹی کہتی ہے امی جان دودھ میں پانی نہ ملاؤ، اس لیے کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یقین کی دولت ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر یقین مضبوط ہو تو پھر حضرت عبید ابن یونس کا بھتیجا دکان پر بیٹھ کر کے کپڑا بیچ رہا ہو، حضرت عبید ابن یونس اگر کہیں چلے گئے ہو، اس نے کپڑا مہنگا بیچ دیا ہو، واپس آئے اور پتہ چل جائے تو اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہیں۔ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ ایک مسلمان کو تم نے زیادہ پیسہ لے کر کے کپڑا دے دیا تو کوئی جرم تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو، ایک چرواہا جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہو، حضرت عمر سے بکری کو دینے سے منع کر دے، حضرت عمر کو دیکھنے والا کر رہے ہو تو وہ جواب کے اندر کہتا ہے اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اے عمر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کہ خود اگر یقین کی دولت مل جائے سارے گناہ چھوڑ جائیں گے، اگر یقین کی دولت مل جائے تو ہر نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کرتے تھے، اسی لیے تو اگر کہ ICU کے اندر ایڈمٹ ہے، چاہے کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن وہ جانتے تھے میرا پروردگار یہاں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات میں اور یہ بھی عرض کروں، جیسا کہ مجھے کہا گیا حالات کے اعتبار سے، یہ جو حالات بن رہے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ مسلمان کا بال بھی بےکار ہے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمیں سیدھا کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ بائکی شریف کی وہ روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی،
جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں آپ یہ سوال کریں اے پروردگار عالم تو یہ بتا دے کہ تو ہم سے ناراض ہو یا ہم سے راضی ہو تو اس کی نشانی کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب عریضہ پیش کیا تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو اگر میں کسی قوم سے راضی ہوں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اوپر اچھے لوگوں کو میں حاکم بنا دیتا ہوں, اور اگر میں کسی قوم سے ناراض ہو جاؤں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ برے لوگوں کو میں ان کے اوپر حاکم بنا دیتا ہوں. اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ نیک کاموں سے. اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ برے کاموں سے. ہمارے اوپر حاکم کیسے ہیں؟ اچھے یا برے؟ سب جانتے برے لوگ ہمارے اوپر حاکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اعمال برے ہوئے, اللہ ہم سے ناراض ہوا, برے لوگوں کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ جب بصرہ میں گئے تو لوگوں نے یہی شکایت کی تھی کہ یہاں کا حاکم بڑا ظالم ہے, آپ دعا کریں برباد ہو جائے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں برباد ہو جائے, فلاں برباد ہو جائے, اس کے لیے دعا کی جائے. حضرت ابراہیم ابن ادھم نے جواب میں بڑی پیاری بات کہی, فرماتے اگر میں دعا کر دوں اور وہ ہلاک ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے اس کے بعد میں جو دوسرا آئے گا وہ کوئی اچھا ہو؟ اگر اس سے بھی زیادہ خراب آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو کہا حضور پھر ہم کیا کریں؟ گناہوں کی وجہ سے برے لوگ حاکم بنتے ہیں. اگر بروں سے نجات چاہتے ہو تم نیک بن جاؤ, اللہ اچھے لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دے گا. بصرہ والوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, اللہ نے اچھا حاکم عطا فرما دیا. بصرہ والوں نے کہا حضور آپ نے بڑا اچھا نسخہ بتایا. تو اگر ہم ایک ظالم سے نجات پائے دوسرا ظالم آئے گا, دوسرا جائے گا, تیسرا آئے گا. سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ظلم کی بنیاد کو کاٹ دیا جائے, ہم نیک بن جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کو حاصل کرائے. یہاں پہ مجھے بڑی پیاری مثال یاد آئی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات احد کا میدان اپنے نگاہوں کے سامنے لائیں. احد کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس پہ آپ غور کریں تو بہت کچھ آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا. جب جنگ احد کا موقع آیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس پہاڑی چوٹی کے اس درے کے درمیان تم کھڑے ہو جاؤ 50 لوگوں کے سامنے, 50 لوگوں کے ساتھ میں, حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے تم یہ جگہ مت چھوڑنا, اگرچہ ہم جنگ جیت جائیں تب بھی جگہ مت چھوڑنا. میرے آقا علیہ السلام نے تاکید کر دی. کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے, کفار بھاگنے لگے. جنگ جیتی جا چکی تھی. ادھر پہاڑی درے پر جو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں 50 صحابہ کرام تھے, انہوں نے آپ سے کہا اب تو جنگ جیت گئے ہیں, مسلمان ہمارے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, اب یہاں پہ کھڑے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا میرے آقا نے کہا تھا جو کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ مت چھوڑنا, میں جگہ نہیں چھوڑوں گا. چند لوگوں نے آپ کی بات مانی, باقی سب کے سب ادھر کر کے مسلمانوں کے ساتھ میں مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, کافروں کے ساتھ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے. پیچھے سے چکر کاٹ کر کے جاتے ہیں اور جو اوپر چند صحابہ بچ گئے تھے ان پر حملہ کرتے ہیں, ان کو شہید کر کے, اور پیچھے کے راستے سے آ کر کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, وہ جنگ تو جا چکی تھی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا, حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا, اور 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. یہ واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. ایک لمحے کے لیے آپ اپنی توجہ میری طرف کریں اور دیکھیں آپ لوگ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا, جو کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو مت چھوڑنا. صحابہ کرام جنگ جیت گئے, صحابہ کرام جنگ جیت گئے تو پھر اس لشکر نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور چند لوگ صرف باقی رہ گئے. یعنی 50 میں سے چند لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس جگہ پر باقی رہنا گوارا کیا, اور باقی لوگ میرے آقا علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہاں پہ نہ رکے. تو چند لوگوں نے نافرمانی نہیں کی بلکہ اجتہاد کیا, ان سے غلطی ہو گئی. اللہ
اللہ نے کتنی بڑی سزا دی، 70 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، صحابہ نے گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، بس تھوڑا سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو غلطی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل نہ کر سکے، نیچے اتر آئے تو اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی۔ چند لوگوں نے غلطی کی، آج ہم صرف غلطی نہیں کر رہے، نافرمانی بھی کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ بھی رہے ہیں۔ اگر چند لوگوں سے معمولی خطا ہو جائے تو پھر جنگ کا نقشہ اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے۔ تو کیا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری بستیاں نہ الٹ دی جائے، ہمارے اوپر اللہ کا ٹوٹ پڑے؟ لیکن یہ تو کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نجات مل جائے تو بس راستہ یہی ہے، نافرمانیوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا عیلا والوں کے بارے میں، جو عیلا والوں سے کہا گیا تھا سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، یہی تو کہا گیا تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا۔ وہ جاتے تھے اور گڑا کھود کر کے آ جاتے، سنیچر کے دن جو مچھلیاں آتی تھی وہ سب گڑے میں آ جاتی، اتوار کے دن جا کر کے پکڑ لیتے۔ کہتے ہم لوگوں نے سنیچر کو شکار نہیں کیا، ہم نے سنیچر کو مچھلیوں کو پھنسانے کا راستہ بنایا اور اتوار کو شکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بہانہ بنا کے جب مچھلی کا شکار کیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب سارے بندر بن جاؤ۔ اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ اگر مچھلی کا شکار منع ہو اور کوئی ہیلا بہانہ کر کے شکار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بندر بنا دیتا ہے۔ حالانکہ مچھلی کھانا جائز ہے، لیکن شراب تو حرام ہے، نماز چھوڑنا تو حرام ہے، جوا کھیلنا تو حرام ہے، بے پردگی تو حرام ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کو توڑنا تو حرام ہے۔ مچھلی کا شکار منع ہو، کوئی بہانہ بنا لے، اللہ اس کو بندر بنا دیتا ہے۔ ہم یہ سب حرام کام کر رہے ہیں، کیا ہم بندر نہ بنا دیے جاتے؟ آج ہماری شکلیں نہیں بھی کاٹ دی جاتی، لیکن رب نے کرم کیا، ہماری شکلوں کو بچا کر کے رکھا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دے کیونکہ تم ان کے درمیان جلوہ افروز ہو۔ ہم بچے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے، لیکن ہمارے گناہوں کا غبار تو بڑا اترنا چاہیے۔ تو عزیزان مکرم، آج جو ہم کچھ کر رہے ہیں ہمیں ان سب باتوں پہ یقین ہونا چاہیے، ویسا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین تھا تو میرے مرشد کو تھا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ جب ہالینڈ تشریف لے گئے، ڈاکٹروں کا مجمع ہے، بڑے بڑے انجینئر، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کے سب وہاں پہ جمع ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ سب ٹائی پہنے ہوئے ہیں۔ آپ ایک اجنبی ملک کے اندر چلے جائیں اور پڑھا لکھا طبقہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، اچھے اچھے لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، لیکن میرا مرشد جانتا تھا ڈرنے کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے مرشد نے ان سب لوگوں کے سامنے ٹائی کے حرام ہونے پر مدلل خلاف فرمایا اور پلٹ کر کے ٹائی کے مسئلے پہ زبردست کتاب تحریر فرمائی۔ یہ حق گوئی و بے باکی کا جذبہ اللہ نے میرے مرشد کو عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے یہ کچھ نہیں کرتے، اگر میرا پروردگار چاہے تو وہ عزتوں کی دولتوں سے مالا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دبئی کی سرزمین پر آج ہم لوگ مال و دولت والوں کو بگڑ جاتے ہیں، مال و دولت والوں کو دیکھتے تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن میرا مرشد کبھی مال و دولت سے نہیں بگڑا۔ دبئی کی سرزمین پر عبدالرزاق نامی کھرپتی سیٹ جب آپ کو بلانے آیا، آپ نے یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ تیری کمپنی پر قدم نے تراویح کی نماز پڑھائی اور میں تیرے گھر پہ آیا ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میری کمپنیاں بہت ساری ہیں، میں سمجھ نہیں پا، مجھے پتہ نہیں کر پایا، آپ تجربہ میں آئے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کر اور اس بات کا تیری کمپنی جو تراویح سنائے گا وہ سنائے گا تب میں تیرے گھر پہ آؤں گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا
صلی اللہ علیہ وسلم تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات پہ جب پختہ یقین ہوتا ہے تو بندہ حق بات ننگے کی چوٹ پہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. اور میرے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے جانشین میرے مرشد ہیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی تو یہی معاملہ تھا. اللہ اکبر. جب لکھنؤ سے ٹرین میں سوار ہوئے ہیں بریلی شریف آنے کے لیے، فوجیوں کا ڈبہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. آج تو پولیس والے کو دیکھ کر کے ہم ڈر جاتے ہیں. انہی کے ڈبے میں بیٹھ کر کے حضور مفتی اعظم ہند نے ان کو ایسا ڈانٹا کہ وہ بالکل تبخود ہو کر کے رہ گئے اور معذرت طلب کرنے لگے. کہا ہم نے آپ کے نبی کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، عیسائیوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. میرے مرشد نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا کب ہے؟ ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں. جب بندہ حق بات اس طرح سے کہتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تو فوجی بھی اس سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم جو ڈر رہے ہیں ہمارے دلوں میں جو خوف ہے اس کی وجہ ہے بے یقینی کی فضا قائم ہو گئی ہے. ہمارے دلوں کے اندر بے یقینی پیدا ہو گئی ہے. یقین کی دولت اپنے اندر پیدا کرے. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کا کیسا سامان ہمارے اوپر نازل کرتا ہے. صحابہ کرام کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں اور آج کل ایک عجیب ماجرا یہ چلا ہوا ہے کہ لوگ عقائد کے معاملے کے اندر تو انتہائی بے یقینی کا شکار ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ بد مذہب ہے اس سے میل جول نہ رکھو تو سیدھا کہتے حضرت وہ رشتے دار ہے اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اگر کہا جائے اس کو ترک کر دو تو کہتے وہ لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. اگر کہا جائے کہ بد مذہبوں سے دور ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں تم سے اچھی باتیں سننے کے لیے جاتا ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے مدینہ منورہ کے اندر ایک عہد کی دوبارہ تجدید کرنے کے لیے اللہ کے رسول اسلام کی بارگاہ میں آئے. ابو سفیان کی جو بیٹی ہے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. جب اپنی بیٹی کے پاس گئے ابو سفیان گئے، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بستر کو سمیٹ دیا. ابو سفیان نے پوچھا اے میری بیٹی تم نے اس بستر کو سمیٹ دیا، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں رشتے دار ہم کیا کریں؟ حضرت حبیبہ نے بتا دیا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کون میرے آقا کا دیوانہ ہے اور کون میرے آقا کا دشمن بن کے آ رہا ہے. حضرت حبیبہ نے جواب کے اندر کہا اے میرے والد سنیے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ آپ مشرک ہیں اور مشرک ناپاک ہوتا ہے اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور رسول اللہ کا بستر پاک ہے. میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میرے آقا کے بستر پر کوئی مشرک آ کر کے بیٹھ جائے. یہ ایمان اور یقینہ ہونا چاہیے. اور ساری زندگی حضور تاج الشریعہ ہمیں یہی درس دیتے رہے کہ جو نبی سے بیگانہ ہو اگر وہ اپنا قریبی بھی ہو تب بھی اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا کرو. لوگ کہتے وہ بھی تو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. آپ حضرات نے روایت سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، توریت کا نسخہ نکالا اور نکال کر کے پڑھنے لگے. ابھی ان کی نظر میرے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نہیں پڑی ہے. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے، حضرت عمر سے کہا عمر تم دیکھتے نہیں میرے آقا کے چہرے مبارک کو؟ جب حضرت عمر نے نظر اٹھائی تو دہر کر کے رہ گئے. چہرے پہ جلال کے آثار نظر آئے، ان کے غضب سے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے اقدس پر جب جلال دیکھا حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا رسول اللہ ہم ایمان لائے، اللہ کے رب ہونے پر ہم ایمان لائے، آپ کے رسول ہونے پر ہم ایمان لائے، اسلام کے سچے دین ہونے پر یا رسول اللہ میں معذرت طلب کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ ہوتے اور اگر مجھ کو چھوڑ کر کے تم ان کی پیروی کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں توریت یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا، لیکن توریت کے اندر ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہودیوں نے کچھ تبدیلی کر دی. تو اس تبدیلی کی وجہ سے جب توریت کا نسخہ میرے آقا اسلام کے سامنے پڑھا جانے لگا میرے آقا اتنے جلال میں آ گئے. آسمانی کتاب کے اندر اگر تبدیلی ہو جائے اس کو اگر حضرت عمر پڑھے تو میرے آقا کو جلال آ جائے. تو جو کتابیں وہابیوں نے لکھی ہے، دیوبندیوں نے لکھی ہے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیوں پہ لکھی ہے، ان کتابوں کو اگر کوئی
پڑھے گا یا ان کتابوں سے بولنے والے بد مذہبوں کی باتوں کو اگر سنے گا تو کیا میرے آقا جناب میں نہیں آئیں گے؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض نہیں ہوں گے؟ تو یہ مت سمجھنا وہ بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہی کی کتاب اگر تبدیلی کے بعد میں میرے آقا کے سامنے پڑھی جائے تو میرے آقا ناراض ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کا نام لے کے گمراہ کرنے والوں کی کتابیں اگر کوئی پڑھے گا میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو دین کی بات کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، ابھی ایسے حالات کے اندر ہمیں بد مذہبوں کا رد بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بد مذہبوں کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ بد مذہب اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ میں چند جگہوں پہ گیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آج بھی وہ گمراہیت کے اندر اتنے پختہ ہیں کہ جب معراج کی شب میں جو سنی بچیاں ان کے مدرسوں میں پڑھتی ہیں وہ روزہ رکھ کر کے جاتی ہیں تو روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ وہ کیوں توڑواتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی معراج کی خوشی منانے سے ان کو جلن ہو رہی ہے۔ میں نے خود دیکھا عید میلاد النبی کے موقع پر جب دسترخوان لگا کر کے سنی بیٹھتے ہیں روزہ افطاری کے لیے تو نجدی آ کر کے اس ساری افطاری کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ تم لوگ عید میلاد منا رہے ہو، اور دنوں میں اگر روزہ رکھو انہیں کوئی اعتراض نہیں، میرے آقا کی ولادت کے دن اگر روزہ رکھو تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ان کے دل کے اندر اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بزرگ جب روزہ رسول کے پاس میں پہنچے ہندوستانی عالم تو وہاں پہ خاتم نے بتایا تھا کہ یہ متوع جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنہری جالیوں سے پیٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بار ان سے کسی نے کہہ دیا کہ تم پیٹ لگا کے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ ماذ اللہ رب العالمین۔ وہ بدتمیز کہتا ہے کہ جب نجد کے رہنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور یہ کہا تھا نجد کے لیے دعا کیجیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی، وہ بدبخت معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ دشمنی کا آغاز تو انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ معاذ اللہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن معاذ اللہ ہمارے سنی کہتے ہیں کہ ان کا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ جتنی چاہے بدتمیزی کرے، جتنی چاہے وہ گستاخی کرے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا۔ ایک ڈاکو ہے ڈاکہ ڈالے، ایک زانی ہے عورتوں کی عزتیں لوٹے، آپ اسے کچھ مت کہو۔ اگر کوئی ڈاکو سے بچا رہا ہے، اس زانی سے بچا رہا ہے، بدتمیز سے بچا رہا ہے تو آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو، ارے اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ مت کہو۔ بڑا بتاؤ یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں، یہ نالائکی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے وہ جب غلط بات کرتا رہے گا تو اس کو اس کا رد کیا جاتا رہے گا، اس کو منع کیا جاتا رہے گا۔ آج بھی وہ بدتمیزی کی کتابیں چھاپ رہے ہیں، وہ گستاخی عبارتیں لکھی ہوئی ہے، تو آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت ان کا رد کرتے رہیں گے۔ میرے مرشد نے ساری زندگی یہی درس دیا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ اور آپ سوچیں ذرا غور کریں، لوگوں کی عقل کتنی کم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنی دیر تک ان وہابیوں دیوبندیوں کا نام لے کر کے رد کرو گے اتنی دیر تک درود پاک پڑھتے رہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی آ کر کے آپ کی باپ کو گالی دے، آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ تصویر لے کر کے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہے، آپ کے گھر والوں کو برا کہے تو تصویر نہیں یاد آتی ہے، اس سے جھگڑتے ہو، مقدمہ تک کر دیتے ہو۔ اللہ کے رسول کی شان اتنی تمہاری نظر میں معاذ اللہ کم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے تو یہ مشورہ دیتے ہو اتنی دیر تک ذکر کرو، تسبیح پڑھو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا یقین مضبوط کرو۔ اگر یقین مضبوط ہوگا تو تمہارے دل سے آواز آئے گی کہ ماں باپ کا دشمن اگر رد کے لائق ہے، اگر مقدمے کے لائق ہے تو میرے آقا کی عزتیں ہزاروں 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 کائنات سے بڑھ کر بھی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی لکھ اور چھاپتا رہے گا ہم ان کا رد کر کے ان چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں سے ہم لوگوں کو خبردار کرتے رہیں گے۔ عزیزان مکرم، وقت چونکہ سمٹ گیا ہے، میں یہ پیغام بس آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلو، اور اس کا طریقہ یہی ہے یقین اپنے دل کے اندر مضبوط رکھو اور یہ عقیدہ رکھو ساری دنیا غلط بول سکتی ہے، میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائے، چاہے ہمیں آروں سے چیر دیا جائے، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے، لیکن صحیح وہی ہے جو میرے آقا نے فرما دیا ہے، صحیح وہی ہے جو میرے پروردگار عالم نے فرما دیا ہے۔ کائنات طرف برف ہو جائے، میرے
آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا تو کفر خود ہم سے لرزہ بردار ہوگا. کیونکہ رستم کے زمانے میں رستم نے جاسوس کو مدینہ بھیجا تھا کہ دیکھ جاؤ مسلمانوں کا کیا حال ہے. جب وہ جائزہ لے کر کے آیا تو آ کر کے کہا تھا کہ ہم روبان باللیل و فرسان بالنہار، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں اور دن میں گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے جہاد کرتے ہیں. آج اگر کوئی آ جائے یہودی اور عیسائیوں کی ایجنسی کا آدمی کہ جاؤ مسلمانوں کا جائزہ لے کر کے آؤ، تو آ کر کے بتائے گا بچے جو ہے وہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں، جوان موبائل لے کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں اور پورے گپے مار رہے ہیں. جب ہمارے بزرگان دین اس دور کے اندر راتوں میں نماز اور دن میں عبادت کرتے تھے تو وقت کی حکومتیں ان سے کانپا کرتی تھی. اور آج جب ہم کمزور ایمان اور عقیدے کے ساتھ میں دنیا میں پھنس گئے تو آج کافی ہمارے اوپر شیر ہو کر کے رہ گئے ہیں. اپنا مزاج بدلو، اپنی زندگی کا ڈھنگ بدلو اور ایمان لائے ہو تو سچے مسلمان بن کر کے رہو. ساری دنیا ایک طرف، اللہ اس کے رسول کا فرمان ایک طرف. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت، حق پر استقامت اور یقین کامل کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر کے اندر یہ پیغام اور آپ کے حوالے ہے کہ جو بزم غلام احمد خواجہ کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، ان حضرات نے بڑا اچھا منصوبہ بنایا ہے کہ سادات کرام جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ان کی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں خدمت کے لیے یہ حضرات ان کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے لے کر کے محبتوں کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں. آپ حضرات سادات کرام کی خدمت کے لیے اس بزم کو زیادہ سے زیادہ اپنا تعاون پیش کریں تاکہ آپ کے پاکیزہ مال سے آل رسول کی خدمت انجام دی جا سکے. اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.